محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد فاتحہ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم قمر حسن ابن امیر حسن کی روح اشال فرما دیں اور جملہ مومنین و مومنات اللهم صل على ہمارا سنسے صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق صلوات بھیجے محمد تھوڑا سا آگے آ جائیے لگے دیکھ لو دونوں طرف سے دیکھو ایسے بھی دیکھو تو صلوات بھیجے محمد عزیزان محترم، یہ مجلس چونکہ 28 رجب المرجب بمناسبت سفر امام حسین علیہ السلام 28 رجب عصر کے بعد مدینے سے امام حسین السلام کی روانگی ہے مکہ کی جانب، اور تقریباً کم و بیش 4 مہینہ مکہ میں رہ کر کے امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرہ سے تبدیل کر کے 8 محرم 8 ذی الحجہ کو سفر اختیار کیا کوفے کے، یہ مناسبت سے میں نے جس حدیث گرامی قدر کی تلاوت کی ہے وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں ہے۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیت فیکم جیسے نوح کا سفینہ، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی، اور جو اس سے پھر گیا اس میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ 2 جملے ہیں اس میں، غرق و ہلاک، کہ وہ ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا۔ جب یہ رسول اللہ نے کہا کہ وہ ڈوب گیا تو ہلاک ہونے کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے، تو یہ کشتی سمجھ میں آئے گی کہ مثال کیوں دی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اور ہم نے کبھی کبھی ایسا دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا یا کتابوں میں پڑھا ہوگا یا تجربات ہوں گے کہ بہت سے پانی میں ڈوبنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈوب کر کے بھی زندہ بچ کے باہر آ جاتے ہیں۔
تو اگر رسول یہ کہتے کہ وہ غرق ہو گیا تو امکان تھا کہ زندہ ہے، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ وہ ایسا ڈوبا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے، یعنی مر گیا وہ۔ تو یہ جو مثال کشتی نوح کی سی دی رسول اللہ نے، اچھا ایک مرتبہ نہیں بلکہ الفاظ بدل کر کے رسول اسلام نے کئی مرتبہ اپنے اہل بیت کے لیے کہا، اور خود امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی کہا۔ کیا کہا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہاں پہ بھی کشتی کا ذکر آیا، لیکن ایک صفت بیان کری امام حسین السلام کی کہ حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، روشن چراغ۔ مصباح کہتے ہیں اس روشنی کو کہ جو صبح کے وقت رات کی سیاہی مٹتی چلی جائے اور صبح کی روشنی ہوتی چلی جائے، یعنی رات کی سیاہی پر جو روشنی حاوی ہو جاتی ہے اس کو روشنی مصباح کہتے ہیں، کہ جس لفظ سے صبح بنی ہے، یعنی دن کا آغاز، روشن دن کا آغاز۔ مصباح الہدا ہدایت کا چراغ ہے۔ تو رسول اسلام یہ بھی کہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، کوئی اور بھی مثال دے سکتے تھے کہ میرے حسین کی مثال اس طرح سے ہے، اس طرح سے سمندر کہہ سکتے تھے کہ میرے حسین کی مثال ہدایت کے سمندر کی طرح ہے کہ جو اس کے کنارے پہ چلا جائے گا وہ سیراب ہو کر کے اور آ جائے گا، واپس آ جائے گا۔ مگر نہیں، چراغ کے لیے کہا۔ کیوں؟ چراغ میں ایک خاصیت ہوتی ہے، اور وہ خاصیت کیا ہوتی ہے؟ چراغ جس جگہ روشن ہوتا ہے، جس جگہ چراغ روشن ہوتا ہے، پھر وہ چراغ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس بیٹھنے والوں میں کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے۔ چراغ سے روشنی حاصل کرنے کے لیے اس کے قریب ہونا ضروری ہے۔ جو جتنا چراغ سے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ اتنی روشنی پاتا چلا جائے گا۔ کہا میرے حسین کی مثال روشن چراغ کی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، بس جو حسین سے قریب آتا چلا جائے گا وہ ہدایت پاتا چلا جائے گا۔ سلام کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ تو اگر نوح کی کشتی کی مثال اہل بیت کے لیے کہا ہے اور نوح کی کشتی کا ذکر کیا ہے تو کوئی تو خاص بات ہے نوح کی کشتی میں کہ جو یہ کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے۔ تو یہ نوح کی کشتی میں کیا خاص بات ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جو خاصیت نوح کی کشتی کی ہے وہ اہل بیت کی ہے، جو معجزہ نوح کی کشتی کا ہے وہ اہل بیت کا معجزہ ہے، جو فضیلت نوح کی کشتی کی ہے وہ اہل بیت کی فضیلت ہے۔ جس طرح اللہ کے کہنے سے نوح کی کشتی بنائی گئی ہے، اسی طرح اللہ کے کہنے سے اہل بیت کو مقرر کیا گیا ہے۔ بھائی جو کشتی مثال اگر کسی چیز سے دی جاتی ہے تو جب ہی دی جاتی ہے جب منزل کمال میں وہ چیز ہو، تو اس کے لیے پھر مثال دی۔ بھائی آپ کا چہرہ بالکل چاند کی طرح ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ چاند بہت خوبصورت ہے، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے، چاند کی روشنی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، چاند خوبصورت ہوا کرتا، تو مثال دے دی گئی کہ بھائی تم چاند کی طرح روشن ہو۔ اب رسول یہ کہہ رہے ہیں کشتی نوح کی سی ہے، تو اہل بیت کی مثال جو کہا گیا کشتی نوح کی سی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کو پہچاننے کے لیے کشتی نوح کو پہچاننا پڑے گا کہ کشتی نوح کی خاص بات کیا ہے، کشتی نوح کا عمل کیا ہے، کشتی نوح نے کرا کیا ہے، کشتی نوح کا کارنامہ کیا ہے، کشتی نوح کا معجزہ کیا ہے۔ کشتی نوح سے جو پھر گیا چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو غرق ہو گیا۔ یہ کشتی نوح کی سی جو مثال دی گئی ہے، یہ کیوں کشتی نوح کی سی مثال دی گئی ہے؟ کہ کچھ تو خاصیت ہے کشتی نوح میں۔ اچھا نوح کی کشتی یوں ہی نہیں بنی ہے کہ جناب نوح کا دل ہوا اور انہوں نے وہ کشتی بنانی شروع کر دی، بحکم خدا قرآن کے اندر موجود ہے، پورا واقعہ ہے۔ بھئی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے بلکہ پورا واقعہ ہے، اور اس میں اللہ نے جناب نوح سے یہ کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ یہ قرآن بھی عجیب باتیں کرتا ہے، لیکن جب غور کرو تو سمجھ میں آتی یہ بات۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہماری دونوں آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ بھئی ایک آنکھ کی بھی بات نہیں ہوئی، دو آنکھوں کی بات کری اللہ نے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیے اس بات کو روک کر کے یہاں پہ ایک بات کہنے کو دل کرتا ہے
کہ اللہ نے کہا کہ نو کشتی ہماری دونوں آنکھوں کے سامنے بناؤ. اللہ کے جسم ہے نہیں ہے. جو مان لے تجسیم کا قائل، ایک جز کا بھی قائل کا دائرہ اسلام سے خارج. اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے. اللہ تو نور ہے، نور حقیقی ہے اللہ. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے بناؤ. اچھا یہ تو دونوں آنکھوں کی بات ہو گئی. ہم نے تو قرآن کے اندر یہ بھی دیکھا کہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو پروردگار عالم نے کہا، سورہ بقرہ، پروردگار عالم نے کیا کہا؟ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میرا حکم تھا؟ اور کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ عجیب بات ہے، باڈی پارٹس کی بات ہو رہی ہے اللہ کے، دونوں ہاتھوں سے. یہاں دونوں آنکھوں کی بات ہوئی، یہاں پر دونوں ہاتھوں کی بات ہو گئی. اچھا ایک قرآن کی اور آیت سن لیے. آیتیں تو بہت ہیں لیکن دو تین پہ ہی اکتفا کر کے. ارشاد ہوا سورہ رحمان کے اندر، کیا ارشاد ہوتا ہے کہ کل شیء. آپ دیکھیں قرآن میں جو بات ہوتی ہے وہ کل کی بات ہوتی ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا. یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی موت، اور موت کو بھی موت آ جائے گی. باقی کون رہے گا؟ اللہ کی ذات. یہ اللہ نے کہا. پھر دوسری جگہ کیا اللہ نے ارشاد فرمایا؟ اے میرے حبیب کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اے میرے حبیب ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. بھئی اب تو حد ہو گئی نا، بھئی حد ہو گئی. دو آنکھوں کی بات ہوئی، دونوں ہاتھوں کی بات ہوئی، اب ہوئی چہرے کی بات. چہرہ آنکھ کو نہیں کہتے، چہرہ صرف ناک کو نہیں کہتے، چہرہ صرف دو ہونٹوں کو نہیں کہتے، چہرہ صرف پیشانی کو نہیں کہتے. چہرہ کسے کہتے ہیں؟ کہا چہرہ اس مجموعے کا نام ہے کہ جس میں ایک پیشانی ہو، ایک ناک ہو، دو آنکھیں ہوں، دو ہونٹ ہوں. یہ چہرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور چہرہ ہی پہچان ہوتا ہے انسان کا، اور جسم کا پہچان چہرہ ہوتا ہے. کہتے ہیں بھئی چہرہ کتاب ہے، چہرے سے انسان پتہ چل جاتا ہے کون کہاں کا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ابھی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد حضرت کا جسم تو سلامت ہے مگر چہرہ بگڑ گیا، پہچاننے میں دشواری ہے. کیوں؟ کہا چہرہ بگڑا ہوا ہے. ایک باڈی اور ملی کہ جس میں پورا جسم ایکسیڈنٹ سے ڈیمیج ہو چکا ہے مگر چہرہ باقی ہے. دیکھنے والے نے کہا فلاں صاحب ہیں، فلاں گلی کے رہنے والے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، ارے انہیں تو ہم اچھی طریقے. کیوں؟ کہا ان کا چہرہ باقی. معلوم یہ ہوا چہرہ پہچان ہوتا ہے. چہرہ پورے جسم کی پہچان ہوتا ہے. پورا جسم، پوری شخصیت، پورا کردار سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے کہا اگر مجھے پہچاننا ہو تو علی کو پہچانو، اس لیے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو جسم کو چہرے سے ہوا کرتی ہے. علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو جس کو چہرے سے ہوا کرتی ہے. عزیزان محترم، تو کہا چہرے کی بات ہو رہی ہے تو اے میرے معبود تیرے دونوں ہاتھ نہیں، تیری آنکھیں نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آخر یہ کیا وجہ ہے کہ جو تو یہ کہتا ہے میں جسم نہیں رکھتا؟ بھائی صفات ثبوتیہ میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتا، اس کے کوئی جسم نہیں ہے. جو جسم کا قائل ہو جائے، قائل جسم کا وہی ہوگا. دیکھیے اب میں یہ جملہ کہنے کے لیے پہلے بات واضح کر دوں، جسم کے قائل ہیں مسلمان، ہے مسلمان. جسم کے قائل کہ جب جہنم میں قیامت بپا ہوگی، اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا، جہنم کہے گی اور لے کے آؤ، اور لے کے آؤ، میرا پیٹ نہیں بھرا، اور لے کے آؤ. جب سب کچھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر جہنم یہ کہے گی کہ اور لے کے آؤ، میرا پیٹ نہیں بھرا، تو اللہ اس میں اپنی ٹانگ ڈال دے گا. بھئی یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، میں نے تو جملہ نہیں. بھئی یہ مسلمانوں کی جو سیرت نبی بیان کرتے ہیں وہ سیرت خدا بھی بیان کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اللہ جو ہے اس میں اپنا پیر ڈال دے گا. یہ وجہ کیا ہوئی؟ یہ وجہ اس بات کی ہے کہ کسی کے تو منکر ہو کہ اللہ کی ٹانگ تو بنانے پہ مجبور ہو گئے.
اللہ کی ٹانگ بنانے میں مجبور ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے آنکھیں نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، تو کوئی تو ہے کہ جس کی آنکھ کو عین اللہ کہا گیا، جس کے ہاتھ کو ید اللہ کہا گیا، جس کے چہرے کو وجہ اللہ کہا گیا ہے۔ صلوات محمد۔ یہ کہا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی نو بناؤ، کشتی بناؤ، وَاصْنِعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَا۔ کب بنی کشتی؟ کب بنی کشتی؟ کہا جب بنی کشتی کہ جب نوح اپنی زندگی کے 950 برس، پوری زندگی تو روایتیں مختلف ہیں، ایک میں 2500 کی زندگی ہے، 2500 سال، اور ایک میں 3000 سال کی زندگی ہے جناب نوح علیہ السلام کی، یہ زندگی ہے ان کی، اس میں سے 950 برس تبلیغی زندگی، 950 برس تبلیغی زندگی ہے جناب نوح علیہ السلام کی، بلاتے رہے لوگوں کو راہ راست پر، آ جاؤ، کوئی آنے والا نہیں سوائے چند لوگوں کے۔ جب زیادہ پریشان ہو گئے جناب نوح علیہ السلام، اچھا نام ان کا جو ہے وہ تاریخ میں مختلف نام ہے، لیکن ایک نام بڑا مشہور ہے جناب نوح کے علاوہ، وہ جناب نوح کا نام جو ہے وہ عبد الغفار ہے، لیکن چونکہ اپنے قوم کا مرثیہ رغت پڑھتے تھے، افسوس کرتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے کہ یہ قوم راہ راست پر نہیں آ رہی ہے، اس لیے روتے روتے ان کا نام نوح پڑ گیا، جناب نوح علیہ السلام نام عبد الغفار، میرے بچے اس کو یاد رکھے، عبد الغفار نام تھا جناب نوح کا۔ تو عزیزان محترم، جناب نوح 950 برس جب تبلیغ کر چکے تو اس کے بعد حکم خدا ہوا کہ نوح کشتی بناؤ۔ جب انہوں نے کہا کہ پالنے والے اب میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں ان میں کوئی کہ ہدایت پا جائے، یہ قرآن ہے، قرآن کے الفاظ ہیں جن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اب میں نہیں سمجھ سکتا یا میرے علم میں اب نہیں ہے، میں نے بہت کوشش کر لی کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، لہٰذا تو اب ان کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ جیسے ہی یہ کہا، اللہ نے کہا وَاصْنِعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَا، اے نوح ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ اچھا وہ علاقہ کہ جہاں پانی کا کوئی گزر نہیں، کوئی دریا نہیں، اب ایسی جگہ پہ کشتی بننا تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ کیا بنا؟ کہا ہمارے سامنے کشتی بناؤ، کشتی نجات بناؤ، جو اس میں سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، ہم عذاب بھیجیں گے، تم کشتی بناؤ۔ اس چٹیل میدان میں جناب نوح کشتی بنانے کے لیے چلے، سنت الہی پتہ چلی کہ نجات کی کشتی چٹیل میدان میں بنتی ہے، سقیفہ کے حجرے میں نہیں بنا کرتی ہے، میدان میں بنا کرتی ہے۔ اور جو کشتی نجات سے محبت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ میدان میں رہا کرتے ہیں، فرار نہیں کرتے ہیں، چاہے 87 سال کے بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جائے۔ صلوات محمد، کشتی بن رہی ہے، میدان میں کشتی بنائی جا رہی ہے، میدان میں وَاصْنِعِ الْفُلْکَ۔ جناب نوح کشتی بنانا شروع کر دی، لکڑی لائے، اسے بنا رہے ہیں، اسے چھیل رہے ہیں اور بنانی شروع کر دی۔ اب لوگوں نے آنے کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا، نوح کیا بنا رہے ہو، نوح کیا بنا رہے ہو؟ جناب نوح سب کو جواب دیتے رہے۔ 40 سال لگے کشتی بننے میں، حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ 40 سال بنے کشتی بننے میں۔ اچھا کشتی کیا تھی؟ وہ پورا ایک جہاز تھا بھئی، اس کا حجم جو لکھا ہوا ہے شیعہ سنی کتابوں میں، جو واقعات میں لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ صاحب وہ 1200 ہاتھ لمبی تھی۔ اب ایک ہاتھ جو ہوتا ہے 1.5 فٹ کا ہوتا ہے کم سے کم، 1200 ہاتھ لمبی تھی، 400 ہاتھ چوڑائی میں تھی اور 800 ہاتھ گہرائی میں تھی۔ اب اتنی بڑی کشتی بنی، 40 سال لگے۔ اے میرے معبود، تو کن فیکن کا مالک ہے، جس طرح سے تخت بلقیس کو سلیمان کے لیے تو چشمے زدن میں منگا سکتا ہے، کسی چیز کے لیے اگر تو ارادہ کرے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اتنے 40 سال تک اپنے بوڑھے نبی کو اتنا پریشان کیا، 40 سال تک محنت کرتے رہے، کشتی بناتے رہے جناب نوح علیہ السلام، کشتی بناتے رہے 40 سال تک۔ یہ تو نے فوراً کیوں نہیں بنائی؟ کہا 2 وجہ، ایک یہ کہ شاید اب راستے پہ آئیں، اب راستے پہ آئیں، اب راستے پہ آئیں۔ دوسری وجہ، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی عدالت پہ کوئی حرف آئے۔ کیوں؟ احکام اسلامی واجب ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد، بلوغ سے پہلے احکام اسلامی واجب نہیں۔ 2 چیزیں بیان کی گئیں، نماز واجب،
بالغ اور عاقل پر عاقل کا لفظ کہا گیا، یعنی بالغ بھی ہو، عقل مند بھی ہو، عقل بھی رکھتا ہو، یعنی اب اس کو میں بہت آسان زبان میں کہہ دوں کہ بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، عقل مند بھی ہو. بہت سے بالغ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جن کے پاس دماغ نہیں ہے، پاگل ہوئے پھر رہے، کا احکام شریعت نہیں ہے، دیوانے پر شریعت نہیں ہے. بہت سے ایسے آپ نے بچے دیکھے ہوں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی عمر میں بڑے قابل اور بڑے باصلاحیت آپ کے سامنے موجود ہیں ایسے بچے. کہا نہیں، بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، عقل ضروری ہے. پتہ چلا اسلام وہ دین ہے کہ جو آپ عقل والوں کا دین ہے، دیوانے اور پاگلوں کا دین نہیں. یہاں عقل سے کام لیا جاتا ہے. احکام شریعہ واجب کب ہے؟ کہ جب بالغ ہو جائے. تو اگر پروردگار عالم جناب نوح کے کہنے سے چشم زدن میں کشتی بنا دیتا اور طوفان آتا، تو اس طوفان میں تو ایسا تو نہیں ہے کہ جناب نوح کے زمانے میں سب بڑے ہی بڑے تھے، کچھ نابالغ بھی تھے. تو پھر لوگ یہ اعتراض کرتے کہ اللہ نے جب طوفان بھیجا تو ان معصوم انسانوں کا کیا خطا تھی جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. پروردگار عالم میں جس سال نوح کو جس وقت حکم دیا، مرد اور عورتوں کو بانجھ کر دیا، اب اولاد کے قابل نہیں رہے، بانجھ ہو گئے، صلاحیتیں ختم کر دی پروردگار عالم نے. جیسے ہی کشتی کا حکم دیا ویسی صلاحیتیں ختم، ویسی قوتیں ختم ہو گئیں. تو اب یہ کہا جائے گا 40 برس کے بعد جب نوح کی کشتی تیار ہوئی ہے اور طوفان آیا ہے، تو 40 برس کے بعد تو نوح کی امت میں سب سے چھوٹی عمر کا 40 برس کا انسان تھا. بھائی حساب کتاب میں تو آپ لوگ ماہر ہیں نا، بہت جلدی ماہر ہیں، اور کہیں ہو نہ ہو حساب کتاب میں ماہر، چندے کی رقم پہ بڑی جلدی حساب لگ جاتا ہے. اتنی کی انجمن آئی، اتنا یہ ہوا، اتنا وہ ہوا، اتنے پیسے بچ گئے. جب وہ اتنا خطرناک حساب لگ سکتا ہے تو اتنا آسان حساب کیا پریشانی ہے کہ کم سے کم 40 برس کا جناب نوح کا کم سن انسان 40 برس کا تھا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معصوم بھی اس کے اندر ڈوبے ہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ میری عدالت پہ کوئی سوال ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ میری عدالت پہ کوئی سوال ہو. لوگ کشتی بنا رہے، کشتی بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے بعد لوگ آئے. اچھا جیسی باتیں نوح علیہ السلام نے سنی اپنی امت کی، بہت کم انبیاء نے ایسی سنی. کشتی بنائے، نوح بنا کیا رہا ہوں؟ کشتی بنا رہا ہوں. جب انسان پانی کا کہیں سے کہیں تک پتہ نہیں ہے، لیکن جب یہ سمجھ میں آ جائے تو کشتی اہل بیت سمجھ میں آ جائے گی. عجب انسان ہے، کیا کشتی بنانے چلے ہیں صحرائے لف و دق میں، پانی کا کوئی شان و گمان نہیں، کہیں سے کہیں تک کوئی پانی نہیں، یہ کشتی بنانے کے لیے چلے. آئے لوگ باتیں کرنے لگے. کچھ لوگوں کا گروہ آیا، آنے کے بعد کہا نوح کیا بنا رہے ہو؟ کہا کشتی نجات بنا رہا ہوں، طوفان آئے گا. ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اتنی عمر ہو گئی ہے، ان کا دماغ چل گیا ہے، اتنی عمر ہو گئی ان کا دماغ چل گیا ہے، یہ اس صحرائے لف و دق میں کشتی بنا رہے ہیں، اس کا کام ہی کیا ہے. بس جناب نوح کو یہ بات بڑی تکلیف دہ گزری، اور انہوں نے فوراً آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہا یا اللہ سب کچھ میں نے برداشت کر لیا ہے، مگر تو دیکھ رہا ہے کہ اب یہ میرے دماغ پہ بھی حملہ کر رہے ہیں. آواز پروردگار آئی تسلی بھری، اے میرے نوح، اے میرے دوست، اے میرے حبیب، گھبراؤ نہیں. دشمن رسالت کی سنت ہی یہی ہے کہ جب حملہ کریں گے تو رسول کے دماغ پہ حملہ کریں گے. پہچان بتا دی کہ جو رسول کے دماغ پہ حملہ کرے وہ کشتی میں سوار نہ ہو کر کے ہلاک ہوا کرتا ہے. صلوات میں محمد بن رہی ہے. ادھر جناب نوح کے گھر میں یہ جناب نوح کا بیٹا کہ جو 4 برس کی عمر تھی جب جناب نوح نے شادی کری ہے، تو اس کی ماں لے کر کے آئی تھی، 4 برس کی عمر تھی. کنان نام سنا ہوگا آپ نے، کنان نامی تھا. لیکن جناب نوح کا بیٹا مشہور ہوا اس لیے کہ پالا، ناز نخرے اٹھائے،
گود میں لیے پھرتے تھے، بھائی نبی ہیں گود میں لیے پھرتے تھے، بیوی کا بیٹا ہے نا تو نسبی بیٹا نہیں تھا، سببی بیٹا تھا، لیکن ایسا پالا پوسا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نوح کا بیٹا ہے، یہ نوح کا بیٹا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کے کھلا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اب تو یہ نوح کا بیٹا ہو گیا، جہاں بھی امت میں نکلتا تھا لوگ احترام میں کھڑے ہوتے، نبی زادہ آ گیا، نبی زادہ آ گیا، نبی زادہ آ گیا، یعنی نبی نے کھلایا پلایا پالا پوسا پھر بھی نبی کا نہ ہوا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب باتیں ہوتی تھی تو ان کی جناب نوح کے گھر میں ان کی بیوی تھی، اس کا نام تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کا نام رابعہ تھا۔ اس نے لوگ عورتوں نے آ کے کہا کہ تم نبی کی بیوی ہو لہذا تمہیں پتہ ہوگا، سنا ہے کہ کشتی بنا رہے ہیں۔ کہاں کشتی بنا رہے ہیں، طوفان آئے گا، پر کہاں سے طوفان آ جائے گا؟ تو بولی کہ بس یہ ایسے ہی باتیں کیا کرتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اس نے بیوی نے یہ کہا بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اب قرآن اٹھائیے، اس میں لکھا ہے کہ جو تنور جناب نوح کے گھر میں تھا اس میں اللہ کہتا ہے وہ فارت تنور، کہ وہ تنور جو روشن تھا اسی سے ہی طوفان نوح کی ابتدا ہوئی ہے، وہیں سے پانی نکلنا زمین سے شروع ہوا، پانی شروع ہوا نکلنا، اور ہوتے ہوتے اتنا پھیلا کہ اب لوگوں کو یہ ایسا لگنے لگا کہ ہم ڈوب جائیں گے۔ نوح کی کشتی پانی پر تیرنے لگی، یا میں بہت جلدی ختم کر رہا ہوں، واقعہ بہت طویل ہے۔ پانی پر تیرنے لگی، تیرتے تیرتے بیٹا جو جناب نوح کا تھا وہ اس سے جناب نوح نے کہا، قرآن کی آیت، جناب نوح کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ بھاگا اور پہاڑ کی طرف بھاگا، اس کی چوٹی پہ چڑھنے کے لیے کشتی سے پھر کر کے پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگا۔ اب ہمیں تاریخ بھی پتہ چل گئی کہ جو بھی رسول سے بھاگے گا وہ پہاڑ پہ ہی جا کے رکے گا۔ صلوات پہ پہاڑیوں کی بھی بڑی عجیب تاریخ ہے، پہاڑیوں کی بھی، کہ جب بھاگیں گے تو پھر پہاڑ پہ بھاگیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ایک موج آئی جس نے اسے پہاڑ سمیت ڈبو دیا، نہ یہ پہاڑ کی چوٹی پہ جاتا نہ طوفان اتنا آتا کہ اسے ڈبو دیتا، تو یہ بیچارہ پہاڑ بھی ڈوب گیا اس کی وجہ سے۔ لیکن یہ کہتا ہوا چلا، معلوم ہوا رشتہ داریاں کام نہیں آتی، رشتہ داریاں کام نہیں آتی۔ نوح کی کشتی چل رہی ہے، کنعان ڈوب گیا ہے، ان کا بیٹا، کشتی جو لوگ سوار ہوئے انہوں نے نجات پالی۔ اب سنیں تاریخ، یہاں کے بعد میں واقعہ کر دوں گا ختم، اور اس کے بعد میں اس کی مناسبت سے تھوڑا سا بولوں گا، اور چونکہ مجلس کافی تاخیر ہو چکی ہے میں اسے ختم کروں گا، کہ اب یہاں سے سنیں، جناب نوح کی کشتی پانی پر تیر رہی ہے، پانی پر تیر رہی ہے۔ اب یہ یہاں پر یاد رکھنا، میں یہیں سے شروع کروں گا، بھول جاؤں تو یاد دلا دینا۔ تاریخ نے لکھا، غور سے سنیں یہ واقعہ، کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب اصحاب چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور پھر واز فرما رہے ہیں، برابر میں مولا کائنات بیٹھے ہیں رسول اسلام کے۔ اتنے میں جب واز چل رہا تھا، جیسے ابھی یہ مجلس چل رہی ہے، کتنے توجہ سے آپ سن رہے ہیں، صلوات بھیجو محمد تو مسجد اصحاب سے اور چاہنے والوں سے بھری ہوئی۔ یہ اچھا ہوا کہ اس واقعے پر یہ مائک لگ گیا، کہ میں ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں، یہ بھی مصلحت تھی خدا کی، کیا بات، کسی وقت صحیح ہوا۔ غور کریے گا، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، سب بڑے بڑے بہادر اصحاب، جن کی ہیبت تاریخ میں اٹھا کے دیکھی، بڑے چاہنے والے اصحاب۔ حضرت عمر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ ان کی تاریخ کے لیے لکھا ہے کہ ایک بالغ چوڑی تلوار تھی. اب تو فیس بک وغیرہ پہ بھی تصویر آنے لگی ہے تلوار کی بھی، یہ حضرت عمر کی تلوار. اور ہیبت ان کی یہ تھی کہ تاریخ سیرت میں بہادری کہ ہیبت یہ تھی ان کی کہ صاحب وہ کہتے ہیں لوگ کہ مدینے کے اندر جب وہ گلی میں نکلتے تھے تو لوگ دروازے بند کر لیا کرتے تھے. یہ ہیبت تھی ان کی. تاریخ بتائی لوگوں کے چہرے پہ پسینہ آ جاتا تھا انہیں دیکھ کر کے، ان سے شیطان بھاگتا ہو ہے نا، چہرے پہ پسینہ آ جائے. دیکھا ہوا آ رہے دیکھیے کشتی نجات اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے. بس یہ میرا جملہ بڑی مہربانی ہوگی، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. پوری مجلس میں بس محنت جو کر رہا ہوں وہ صرف ایک جملے کے لیے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے. جو نوح کی کشتی کی خاصیت تھی وہی میرے اہل بیت کی، جو سوار ہوا وہ بچ گیا تھا طوفان میں. اسی طرح سے جو اہل بیت کی اتباع کرے گا وہ بچ جائے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھے خاص طور سے نوجوان. اور وہ داخل ہوا وہاں سے داخل مسجد میں، اور داخل ہونے کے بعد اس کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے تھے، یوں بندھے ہوئے تھے. حسین بھائی یوں بندھے ہوئے رسی. تو جیسے ہی وہ داخل ہوا ادھر سے تو ظاہر ہے جب کوئی اس طرح سے کوئی آ جائے تو سب مولوی والے سب پیچھے دیکھتے، اور سب نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو پسینے آ گئے جن کو دیکھتے. ان چہروں پہ بھی پسینے آ گئے جن کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پہ پسینے آ گئے. کیا کہ وہ سیدھا چلا رہا ہے رسول کے پاس. رسول بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں یہاں پر، اور وہ چلا آتا ہے. آنے کے بعد اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. اور جیسے ہی اس نے سلام کیا اور برابر میں دیکھا مولا کائنات کو تو فوراً ایک دم اس کے چہرے پہ خوف کے آثار اور پسینہ آ گیا. اس کی وجہ سے ان کے چہروں پہ پسینہ کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پہ پسینہ، اس کے چہرے پہ پسینہ ان کے. رسول نے کہا یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ جیسے کہا یہ کیا حالت ہے، یہ ہاتھ کیوں بدھے ہوئے تمہارے؟ اس طرح سے دیکھیے مسجد ہے، مسجد خانہ خدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خدا کا گھر مسجد. ٹھیک ہے، رسول بیٹھے ہیں تو بارگاہ رسالت بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں، بارگاہ خداوند بھی ہے، بارگاہ رسالت بھی ہے. یہ ہاتھ یوں باندھے ہوئے کھڑا ہے، کانپ رہا ہے دیکھ کر کے برابر میں مولا کائنات. کہا یہ کیا حالت تم نے بنا رکھی ہے؟ کہا ان سے پوچھئے، ان سے پوچھئے. رسول مسکرا کر کے علی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا علی بتاؤ یہ کیوں بدھے ہاتھ؟ کہا یا رسول اللہ کیا بتاؤں، یا رسول اللہ کیا بتاؤں. رسول کی حدیث ہے نا، اے علی تم نے سارے انبیاء کی مدد چھپ کر کے کی ہے، میری مدد کھل کے کی ہے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے علی کی شان میں کہ سارے انبیاء کی مدد تم نے چھپ کر کے کی ہے غیب سے، اور میری مدد کھل کے کی ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا جب نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ چل رہی تھی، یہ اس طوفان سے نکلا اور نکلنے کے بعد یہ کشتی نوح کو ڈبونا چاہتا تھا. یعنی یہ کشتی نجات کا دشمن تھا. ڈبونا تو یوں چاہتا تھا کہ یہ کشتی نجات کا دشمن تھا. یہ کشتی نجات کا دشمن یہ چاہتا تھا کہ میں اس کشتی کو ڈبو دوں. جیسے ہی کشتی نے ہلنا شروع کیا، نوح نے کچھ پڑھا، جیسے ہی پڑھا میں اٹھا. اٹھنے کے بعد میں نے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے، میں نے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے. اب وہ کہتا ہے یا رسول اللہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ کی خدمت میں جا کر کے یہ ہاتھوں کو کھلواؤں، مگر ایک بات پتہ چل گئی عزیزان محترم، میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، ایک بات پتہ چل گئی
گئی کہ جو بھی کشتی نجات کا دشمن ہوگا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ مسجد میں ہو یا بارگاہ رسالت میں ہو۔ صلوات محمد محمد نعرہ حیدر۔ بات تو اب آئی ہے نا، جیسے کہا کہ علی ان کے ہاتھ کھول دو، کیا رسول نے کہا جس نے باندھے تھے وہی کھولے گا؟ جیسے ہی گئے کہا اس کے ہاتھ کھول دو، علی گئے، اس نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ علی کھڑے رہے، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ علی کھڑے رہے، ہاتھ کھولے نہیں۔ جیسے اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وصی رسول ہیں، خلیفہ بلا فضل ہیں، آپ علی ولی اللہ ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے رسی کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ کھلتے چلے گئے۔ معلوم یہ ہوا چاہے رسول کی گواہی دو چاہے خدا کی گواہی دو، جب تک ولایت کی گواہی نہیں ہوگی ہاتھ وہی بنے رہیں گے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 35 منٹ تو ہو چکے ہیں، بس میں یہ 2-1 منٹ کی بات اور ہے، اور وقت مسائل معلوم یہ ہوا کہ جب تک گواہی اس لیے کہ جہاں دین بغیر ولایت کے مکمل نہ ہو رہا ہو، کہ اے رسول اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اے رسول جب تک اعلان نہیں کیا تب تک تم نے کچھ کار رسالت انجام نہیں دیا، یعنی نہ نماز پہنچائی، نہ روزے پہنچائے، نہ اقام زکوٰۃ، کوئی رسالت کا کام تم نے انجام نہیں دیا جب تک یہ نہیں پہنچایا۔ تو اب میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو رسالت کے احکام، اگر نماز پہنچائی، اگر ولایت نہیں پہنچائی گویا نہیں پہنچائی، اگر روزہ رکھا روزے کے احکام پہنچائے اور ولایت نہیں پہنچائی گویا روزے کے احکام نہیں پہنچائے۔ تو اب تھوڑا سا یہ بھی تو کہیے نا کہ نماز پڑھی لیکن ولایت کا اقرار نہیں کیا، نماز پڑھی گویا نہیں پڑھی، دین پہ عمل کیا ولایت کا اقرار نہیں، گویا دین پہ کچھ عمل نہیں کیا۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو کشتی نوح کی خاصیت ہے وہی میرے اہل بیت کی خاصیت ہے۔ اب اگر نجات پانی ہو، نور ہدایت پانا ہو تو حسین ابن علی کے قریب آنا پڑے گا۔ الحسین مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے، تو چراغ کی روشنی حاصل کرنے کے لیے چراغ کے پاس آیا جاتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اتنی ہدایت پا جائے گا، جو جتنا قریب ہوگا۔ بھائی ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ اہل بیت، اچھا بہت سے لوگوں نے اس میں تھوڑی سی ڈنڈی مار دی کہ اہل بیت میں وہ بھی ہیں، اہل بیت میں وہ بھی ہیں، اہل بیت میں ہم کب منع کر رہے ہیں اہل بیت میں اصحاب نہیں ہیں؟ اگر اصحاب اہل بیت میں نہیں تو سلمان و منا اہل بیت کیوں کہتے رسول اللہ؟ ہم نے کہیں منع کیا؟ ازواج بھی ہیں، بالکل ہے۔ جب رسول اللہ چادر تطہیر میں سب جمع ہو گئے، دیکھیے فرق ہے، اہل بیت رسول اور ہے، اہل بیت محمد اور ہے۔ تو رسول نے یہ کہا تھا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہ میرے اہل بیت۔ اچھا جبرائیل نے کہا یا رب من تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا ہم اہل بیت النبوہ۔ اب سمجھ میں آئے گا اہل بیت نبوت کون ہے؟ اللہ نے کہا یہ نبوت کے اہل بیت ہے۔ نبوت کے اہل بیت کا کیا مطلب؟ کہا نبی 1,24,000، ہم اہل بیت النبوہ معذر الرسالہ، یہ رسالت کے خزانے ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہے۔ معلوم یہ ہوا آدم نبی تو آدم کے اہل بیت یہ، نوح کے اہل بیت یہ، عیسیٰ و موسیٰ کے اہل بیت یہ، ایوب و یعقوب کے اہل بیت یہ، انوش اور یامین کے اہل بیت یہ، عزیزان محترم عیسیٰ کے اہل بیت یہ ہے، یوسف کے اہل بیت یہ، 1,24,000 انبیاء
کہ یہ نبوت کے اہل بیت ہے، یہ نبوت کے اہل بیت ہے، اسی لیے ہم زیارت وارثہ میں یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم و صفوت اللہ، اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام، نوح کے وارث تجھ پہ سلام، عیسیٰ و موسیٰ کے وارث صلوات میں یہ کہنے سے بات نہیں بنے گی کہ علی کو تو ہم بھی مانتے ہیں، حسن و حسین کو تو ہم بھی مانتے ہیں. بات ماننے کی نہیں ہے، بات پہچاننے کی بھی ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ خالی امام کو دیکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا. شمر اور عمر ابن سعد نے بھی کربلا میں امام کو دیکھا تھا، آپ سے زیادہ دیکھا تھا. بے شک. آیت اللہ بہجت سے پوچھا تھا نا کہ جب امام آئیں گے تو کیا ہم ملاقات ہوگی ہماری ان سے، ہم انہیں پہچان لیں گے؟ جی کہا یہ نہیں کہ وہ پہچان لیں گے، بلکہ یہ کہو کہ ہم پہچاننے کے ساتھ ساتھ ہم ان کے اطاعت گزار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ شمر نے بھی کربلا کے میدان میں امام حسین کو دیکھا اسی طریقے سے جانتا ہے، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. تو خالی ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر خالی ماننے سے نجات مل جاتی تو ابو جہل و ابو لہب بھی مانا کرتے تھے. جی جی جنت میں جائیں گے؟ کوئی مسلمان مجھے کھڑے ہو کے بتا دے، کوئی بے نمازی مسلمان بتا دے کہ ابو جہل و ابو لہب جنت میں جائیں گے؟ کہا نہیں، جہنم میں جائیں گے. تو کون جائے گا؟ ہم جائیں گے. کیوں؟ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں. اچھا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مانے تو آپ جنت میں، وہ مانے تو وہ جہنم میں. تو بات ماننے کی نہیں ہے. پھر کیا بات تھی؟ کہ وہ جو عہدہ ملا تھا رسالت کا، اس کا اقرار نہیں کرتے تھے. ابو لہب و ابو جہل محمد ابن عبداللہ مانتے تھے، امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے تھے. محمد الرسول اللہ یعنی کیا؟ کہ اللہ نے جو عہدہ دیا تھا رسالت کا، اس رسالت کی گواہی نہیں دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا خالی ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک وہ عہدہ جو اللہ نے دیا ہے اس کی گواہی یا اس کا اقرار نہ کیا جائے تو خالی علی کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ولایت کا اقرار نہیں کیا جائے گا. صلوات میں ماننے سے جب تک اطاعت گزار نہیں بنو گے، جب تک فرما بردار نہیں بنو گے. یہی کشتی اہل بیت ہے کہ جو مدینے سے چلی ہے. اور حسین ابن علی نے کہا کہ انی اخرجو، میں نکل رہا ہوں. کس لیے نکل رہا ہوں؟ کہا میں ظلم کرنے نہیں نکل رہا، تخت و تاج کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. کہا پھر کس لیے؟ کہ اصلاح ہے، اس لیے نکل رہا ہوں کہ میرے نانا، میرے جد نانا رسول اللہ کی امت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی انہیں صحیح کروں. کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھی؟ کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھی؟ بڑی اچھی بات. ایک صاحب نے سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ بتائیے واقع کربلا ہو گیا، واقع کربلا کے بعد حسین نے سب قربان کر دیا، سب قربان کر دیا، کیا فائدہ ہوا؟ بھائی جیسے جھوٹے پہلے تھے واقع کربلا سے، ایسے جھوٹے آج بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ مکار، غیبت خور، ظالم، عیار، ہے کہ نہیں ہے آج بھی؟ تو فائدہ کیا ہوا حسین کی قربانی سے؟ لیکن بات بالکل صحیح کہی. بات اب کی نہ کرو، بات کی بات قربانی حسین سے پہلے کی کرو. بھائی قربانی حسین سے پہلے کی کیا نماز تھی؟ کہا شراب پی کے نماز پڑھائی گئی تھی کہ نہیں؟ مسجد کوفہ میں ولید ابن عتبہ نے، جو گورنر تھا کوفہ کا، اسے نماز پڑھائی کہ نہیں؟ اچھا پڑھانے کی تو بات چھوڑو، یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ صاحب حسین کی قربانی کا یہ اثر ہے کہ آج جمعے کی نماز بدھ کو نہیں ہوتی. یہ نمازیں شراب کی حالت میں نہیں پڑھاتا کوئی، یہ تو ہے ہی. لیکن ایک بات اور سن لیے جو میں کہہ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ وہاں جمعے کی نماز بدھ کے دن ہو گئی، ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ہے نا؟ میں اگر یہ کہہ دوں کہ مغرب کی نماز ظہر میں ہوگی، دن کی بات ہی چھوڑیے، وقت پہ آ جائیے. آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ اللہ ہی جائے.
اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم پڑھیں گے نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ چاہے وہ جمعے کی نماز ہو یا نماز صبح شراب کے حالت میں ہو، پڑھنے والے کیا عام لوگ تھے؟ حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، صحابہ کی اولادیں بھی تھیں، صحابی بھی تھے، بڑے بڑے عالم فاضل بھی تھے. اس نے نشے میں 2 کی 4 پڑھائی، پڑھنے والوں نے پڑھ لی. امامیہ وہ تو نشے میں تھا، آپ تو ہوش میں تھے. صلوات پہ آپ نشے میں تھوڑی تھے، نشے میں تو پڑھانے والا تھا. ان لوگوں کو کیا ہوا کہ جو ہوش میں تھے، ان لوگوں کو کیا ہوا، وہاں جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائی گئی، پڑھانے والے نے پڑھائی اور پڑھنے والوں نے پڑھی. تو وہ تو ٹرائی کر رہا تھا کہ میری اطاعت کتنے کرتے ہیں. آپ نے تو پڑھی، آپ کو تو ہوش تھا، آپ تو جانتے تھے، آپ تو حدیث رسول کے عالم ہیں، آپ تو حدیث رسول کے روایت کرنے والے ہیں. آپ نے کیوں پڑھی؟ بس اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے حسین ابن علی نے قربانیاں دی. آج پڑھنے کسی میں ہمت ہو، سگریٹ پیتا ہوا مسلح پہ چلے جائے، شراب تو چھوڑیے، منہ میں گٹکا دبا کر کے کوئی مسلح پہ چلا جائے، شراب چھوڑیے. جا سکتا؟ نہیں جا سکتا. یہ صرف قربانی حسین، قربانی حسین نے ثابت کر دیا. جو بھی امام حسین نے ثابت کر، جو بھی میری سیرت پہ عمل کرتا ہوا زمانے میں رہے گا وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرے گا. ساری طاقتیں اس کے قدموں پر آ جائیں گی. عزیزان محترم، ساری طاقتیں اس کے قدموں پر آ جائیں گی. آج ایک بوڑھا انسان اکیلا اپنی طاقت کا لوہا بنوا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیوں بنوا رہا ہے؟ اس لیے کہ حیدر کرار کا خون اس کی رگوں میں ہے، حسینی کردار لے کے چلا ہے. ایک نہیں ہزاروں یزید سامنے آ جائے چھپ کر کے رہیں گے. عزیزان محترم، بس ختم کر رہا ہوں بات. حسین نکلے ہیں، 27 رجب آ گئی ہے. 22 رجب کو امیر معاویہ کی موت ہے. اس کے بعد یزید نے اپنے قاصد سارے صوبوں میں بھیجنے شروع کر دیے اور سب کا سمرتھن، اسے آپ بیعت کہتے ہیں نا، جاؤ جا کر کے لو. سب نے کر لی، سب نے کر لی سوائے مدینے میں فاطمہ کے جانی کے، سب نے کر لی. علامہ مودودی کا جملہ بہت وائرل ہوا ہے وہ، کہ ان سے کسی نے سوال کیا، دیکھیے کبھی کبھی کوئی بات دل کے منہ پہ بھی آ جاتی ہے. یہ کہا گیا علامہ مودودی سے کہ یہ بتائیے کہ جب سب نے، سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، حافظ قرآن، قاری، قاضی القضات، چیف جسٹس، ان لوگوں نے جب یزید کی بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ سوال کو ذرا تھوڑا سا ادھر سے ادھر شروع کرو. جب حسین نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے بیعت کیوں کر لی؟ حسین سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا، حسین سے زیادہ جانتا تھا. جب حسین نے نہیں کری تو انہوں نے کیوں کری؟ 23 رجب سے قاصدوں کو بھیج کے تمام صوبوں میں، تمام ریاستوں میں اور بیعتیں دے دی گئی. مدینہ میں پہنچا 26 رجب کو قاصد. اس وقت مروان کو سسپینڈ کر کے ولید کو مقرر کیا گیا والی مدینہ، گورنر. ولید نے کہا کہ اب چونکہ تو دیکھ چکا تھا نا آبا و اجداد کو، اس نے کہا کہ میری تو ہمت نہیں ہے کہ میں حسین سے بیعت طلب کر لوں، لہٰذا کسی سینئر کو بلاؤ. سینئر کون ہے؟ کہا جو ابھی حال میں سسپینڈ ہوئے مروان ابن حکم، جس کو تاریخ گرگٹ کی اولاد کہتی ہے، کیونکہ اس کا باپ رسول اللہ کو جہاں دیکھتا تھا منہ چڑھاتا تھا. اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، رسول نے بددعا کی، اللہ نے عذاب نازل کیا تو اس کی یہ کھال یہاں سے یہاں لٹک گئی تھی جیسے گریٹ کی لٹکی رہتی ہے، اور مدینے سے نکال دیا گیا تھا. یہ کہتے ہیں نا ضلع بدر، نکال دیا گیا.
یہ تو حضرت عثمان کے زمانے میں واپس آیا مدینے سے، اور اس کو والی بھی بنایا گیا اور اس کو اپنی بیٹی مریم بھی دے دی گئی۔ یہ تاریخ ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ 26 رجب کو قاصد پہنچا، اس نے مشورہ کیا مروان کو بلا کے، مروان نے کہا حسین بیعت نہ کرے سر قلم کر لینا۔ امام حسین السلام کو بلایا گیا، پوری تفصیلی واقعات ہے۔ امام حسین السلام 18 بنی ہاشم کے ساتھ، یہ 18 بنی ہاشم چلے، امام نے دروازے پر روک دیا، نہیں عباس نہیں جاؤ گے، میری آواز بلند ہو تو تم آ جانا، اجازت ہے میری۔ گئے، جا کر کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان دونوں کے گھبرائے ہوئے تھے، مروان بھی اور ولید بھی، جو گھبراہٹ میں کہنے لگے کہ بیٹھیے یہ اپنا رسول اللہ۔ بیٹھ گئے امام حسین السلام۔ کیوں بلایا؟ کہا یہ خط آیا ہے، بیعت طلب کی گئی۔ کہا اگر نہ کروں، بھئی وہ تو آپ نے جملے سنے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے بیعت۔ کہا میں کیوں کروں، اور اگر نہ کروں تو مروان نے یہ کہا پھر آپ کا سر قلم کر دیا جائے۔ حکم یہ، جیسے ہی یہ کہا میرے مولا حسین کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے مروان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تیری ہمت تو میرا سر قلم کر لے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مروان کانپ گیا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، فوراً بیٹھ گیا۔ جیسی آواز بلند ہوئی بنی ہاشم اندر آ گئے، اے مولا کیا ہوا؟ جیسے ہی دیکھا مولا عباس کو، امام حسین السلام نے کہا عباس کوئی بات نہیں، یہ جنگ کا میدان ہے، یہ ہوتی ہے شریفوں کی گفتگو۔ چلے گھر آئے، 27 رجب شام ہوئی، بے چین، وہ بہن جو بے چین رہتی تھی روز ملنے آتی تھی، بھائی کیسے پریشان ہو؟ کہا ایسے ایسے بات، مشورہ کیا اپنی بہن سے، کہا ایسے ایسے بات، مدینہ چھوڑنے کا ارادہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ 28ویں رجب کی جو رات تھی جو گزر گئی، وہ رات حسین کے لیے شب عاشور کا بے چین، جسے امام علی علیہ السلام شب ضربت کبھی گھر میں کے آنگن میں آتے ہیں اور کبھی پھر بار بار روزہ رسول پہ صبح نماز نماز کے بعد مشورے ہونے لگے، تیاریاں شروع ہو، جانے کی تیاری، محضر نامے پڑھ کے سنائے گئے، تم جاؤ گے تم جاؤ گے تم جاؤ گے، سب تیاریاں شروع ہوئی، مشکلیں لی گئی، انتظام کیا گیا تلواروں، اس کے بعد چلے، کہا رک جاؤ، روزہ رسول پہ پہنچے۔ تاریخ کہتی ہے حسین جب اپنے گھر سے چلے گئے روزہ رسول کی طرف، ایسا لگتا تھا کہ کسی بادشاہ کی خدمت میں کوئی وزیر جائے، اس طریقے سے قدم اٹھا کے چلے، جا کے رسول اللہ کے روزے پہ سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پائٹی بیٹھ گئے، کہا اے نانا مدینہ رہنے کا لائق نہیں رہا، نانا میں جا رہا ہوں، جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھانے کے، نانا وہاں سے اٹھے، امام حسین السلام گریہ کیا، بہت دیر تک روتے رہے، روتے روتے امام علیہ السلام اب چلے بقیع کی جانب، قبرستان زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، مشکل سے 300-350 میٹر کے سامنے روضہ رسول ہے، یہ جنت البقیع ہے۔ حسین چلے، اب چلے اپنے بھائی کے مزار پر، تو ایسا لگتا تھا، ایسے قدم اٹھاتے تھے جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس جاتا ہے ملاقات، اس طرح سے چلے، اور جا کر کے جیسی بھائی کی لہر قریب آئی اپنے آپ کو فوراً گرا دیا، بھائی کیا دونوں بھائیوں کا ساتھ ساتھ رہتے تھے، جوڑا تھا حسن کے بعد حسین تنہا رہ گئے تھے، آئے گرا دیا، کہا بھائی حسن میں جا رہا ہوں، بھائی آپ کی یاد کے لیے قاسم کو ساتھ میں لے کے جاتا ہوں،
اور وہاں سے اپنا دل کا حال سنایا، بھائی کو دل بھر کے دل کا حال سنایا، اور یہ مصیبت میں بھائی بہت یاد آتا ہے۔ حسین کی کیا حالت رہی ہوگی یہ حسین جانے یا اس کا خدا جانے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اب برابر میں ماں کی لہد ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، برابر میں ماں کی لہد ہے، لیکن اب تاریخ کہتی ہے حسین کا انداز اب عجب تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا بچہ جو چند مہینے کا ہو، جو بھی گھٹنیوں چلنے سیکھا ہو اور ماں ذرا دور فاصلے میں بیٹھی ہو، تو کس طرح سے وہ بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے اپنی ماں کی طرف۔ کہا حسین کی حالت یہ تھی، بھائی کی لہر سے ہٹ کے گھٹنیوں اور کوریوں کے بل اپنی ماں کی قبر کی طرف حسین چلے۔ اے اماں اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، اے اماں حسین جا رہا ہے، مگر اے اماں جب حسین علی اکبر کے سینے سے برچی نکالے، اماں میری ہمت بڑھانا، جب جوان بھائی کے بازو لے کر کے آؤں میری ہمت بڑھانا۔ آواز زہرا یہ حسین تو جہاں جا رہے گا، یہ دکھیاری ماں ارے تیرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اور وہی ہوا ایک ماں کا وعدہ، جب حسین ارے گھوڑے سے سیدھے زمین کی طرف آ رہے تھے، ایک آواز آ رہی تھی، میرے حسین میری آگوش میں آ جا، ارے میں نے تیرا منظر صاف کر دیا ہے۔ عجب منظر دیکھا، ماں کی آگوش میں ایک بیٹے کا سونا گلا پھرتا رہا، آواز آ رہی تھی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین۔ سیال الذین ظلموا ایہم القدرین ناجیب حق فاطمہ توابون وبعد وبلین ہارے راہا جو مولا مولا کو شان حالوں کو شاہدور ہے، جو بیمار ہیں کو شفا دے، جو مطروز ان کے قبضے کی ادائیگی اپنے لگانا ہے، آلے والے کی بخشش، ان کی قبر اور برزخ کی منزلوں کو آسان، میرے معبود جو بھی اولاد ان کو اولاد صالح ہے، آنے والے اہل بیت کے سچے میں علماء ربانی کا سایہ ہمارے سنوں پہ قائم ہے۔ میرے معبود و مومنات جو زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مشرف آنے والے جہاں جہاں بھی شیعہ اہل قرار اور مسلمین ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت ہے۔ میرے معبود اہل بیت کے سچے میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور